پھر اسے کہتا ہے میں سامان کا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ میں تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا ہوا۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، بیل کلام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کے نبی کو اپنے ان دو ساتھیوں پر اتنا اعتماد، اتنا یقین کہ میں اپنے ان ساتھیوں کو جو کہوں گا یہ مان لیں گے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں میں ابو بکر عمر ہم تینوں اس بات پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے جب ابو جہل نے کہا تھا ابو بکر سے کہ تیرے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور رات کے ایک پہر میں بیت اللہ سے بیت المقدس سے آسمانوں پر اور پھر واپس بھی آیا، صدیق کائنات نے کہا تو نے میرے آقا سے سنا ہے؟ کہا ہاں میں نے سنا ہے۔ کہا پھر میں گواہی دیتا ہوں محمد سچ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا عقل مانتی ہے؟ کہا عقل مانے یا نہ مانے ابو بکر کا ایمان مانتا ہے، اور اس ایمان کی گواہی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ کوئی مانے یا نہ میں مانتا ہوں، ابو بکر مانتا ہے، عمر مانتا ہے، میری باتوں کی تصدیق ابو بکر اور عمر کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اہل جنتی جنت کی اعلیٰ ترین مقامات پر فائز لوگوں کے مقام کو ایسے دیکھیں گے جیسے دنیا والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اتنے بلند مقام پہ یہ بھی جنتی ہے، اور جس جنتی کو اتنی بلندی پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا والے جیسے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اہل جنت کے اعلیٰ ترین علیین کے مقام پہ فائز لوگوں کو ایسے دیکھیں گے، اور ان مقام پر فائز لوگوں میں ابو بکر بھی ہے اور عمر بھی ہے رضی اللہ عنہما۔ یہ جنت کے عظیم ترین مقاموں پر فائز ہیں، یہ صاحب منزلت ہیں اللہ کی جنت کے اندر۔ یہ شان حضرت ابو بکر کی، یہ شان حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی۔ لیکن اس کے باوجود جب سیرت فاروقی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز بڑی شد و مت سے ہمیں نظر آتی ہے کہ باوجود اس مقام اور مرتبے کے حضرت عمر قدم قدم پر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خلافت کا بوجھ اٹھایا، پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، منبر پر بیٹھے اور کہا لوگوں اگر مجھ سے غلطی ہو جائے، اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہ ہو، تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ ہمارا جیسا کوئی مرید ہوتا پیروں کو ماننے والا کہنا جی آپ کی بھی تو بڑی اتھارٹی ہے نا، آپ بھی تو شاہ صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، حضرت جی ہیں، اعلیٰ مقام والے ہیں، لیکن سامنے قوم جس کے ایمان کی گارنٹی آسمان والے نے دی، محمد کریم کے صحابہ، اور آپ کے بعد تابعین، جس دور کی گواہی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اللہ کی شان، پہلی صفوں والے خاموش، آخری سب سے ایک مسلمان، دیہاتی مسلمان کھڑا ہوتا ہے، اپنے نیزے کو بلند کرتا ہے اور کہتا ہے عمر یاد کر لو، اگر تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے 1 انچ بھی ہٹو گے میں اپنے اس نیزے سے تمہیں سیدھا کر دوں گا۔ یہ مقام ہے، یہ شان ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ عزت ہے۔ ان کی زبان پہ، ان کے بولنے پہ آسمان سے کلام الہی اتر آیا کرتا تھا، لیکن جب ان کی بات اللہ کے نبی کی بات سے ٹکرا جاتی تو فوراً اپنی بات کو چھوڑ دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے بڑھیا نے جو کہا ہے وہ سچ ہے، عمر نے جو کہا ہے وہ غلط ہے۔ یہ سیرت فاروقی مجھے اور آپ کو درس دے رہی کہ اگر حضرت عمر کی بات حرف آخر نہیں ہے، اگر حضرت عمر کی بات ٹکرا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، وہ بھی قابل عمل نہیں ہے،
تو اور وہ کون سی ذات ہے، اور وہ کون سی شخصیت ہے، اور وہ کون سے بزرگ ہیں، اور وہ کون سے پیر صاحب ہیں، اور وہ کون سے شاہ صاحب ہیں، وہ کون سے حضرت جی ہیں جن کا فرمایا آخری ہوا کرتا ہے، جو فرما دے اس کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ تو مقام محمد ہے علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کی بات اوتھینٹک ہے، حرف آخر ہے۔ وہ جب بھی اللہ کی شریعت کی بات بتاتے ہیں وحی الہی سے بولتے ہیں، ان کی بات پر دلیل نہیں مانگی جا سکتی کہ فرمان رسول خود دلیل ہوا کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جس کی بھی بات ہو، وہ بڑے سے بڑی ذات ہو، وہ ذات عمر ابن خطاب کی بھی ہو، اور اگر ان کی بات ٹکرا جائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت عمر اپنی گردن کو جھکا کر کہا کرتے ہیں بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، عمر نے غلط کہا تھا۔ ان کا اپنا بیٹا کہتا ہے جاؤ میرے بابا سے کہہ دو میں نہیں مانتا، اس لیے نہیں مانتا کہ شریعت میرے بابا پر نہیں آئی، فاطمہ کے بابا پر آئی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے یہ صحابہ کی سیرت سننا سنانا اس کا فائدہ کب ہے؟ جب اپنا ایمان ایسے بنائے، اپنا منہج یہ بنائے، ہر بندے کی عزت کی جائے، شیخ و مرشد کی عزت کی جائے، پیر و امام کی عزت کی جائے، لیکن فرمانے والے سے پوچھا جائے کہاں سے فرما رہے ہو، آپ کی بات کا حوالہ کیا ہے، آپ کی بات کی دلیل کیا ہے، کیونکہ میرے لیے آخری بات صرف ایک ہستی کی ہے اور اس کا نام اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر آج بھی سیرت فاروقی کا یہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں اور آپ اپنی زندگی میں لاگو کر لیں، مسلمانوں کے اس دور میں ہر طرح کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، تورات کا برقع پڑھنے والا تورات کا برقع پڑھ رہے اور خوش ہو رہے، اور نبی فرما رہے آج موسیٰ زندہ ہو کر آ جائے تم مجھے چھوڑ کر موسیٰ کے پیچھے لگ جاؤ، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج موسیٰ یہاں موجود ہو، جنت میں جانے کا اس کا ارادہ ہو، اس کو بھی محمد کے پیچھے چلنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں، ہمارے بنائے ہوئے شیخ و مرشد حضرت و پیر کی کیا کیفیت ہے؟ ہمارے بنائے ہوئے حضرتوں کا کیا مقام ہوگا کہ یہاں اللہ کے نبی عمر خطاب کو کہہ رہے ہیں، عمر بن خطاب کو سنا رہے ہیں لو کان موسیٰ حیا، موسیٰ بھی زندہ ہو اس کو بھی نجات میرے راستے پہ چل کر ملے گی۔ اور ہم نے یہ پارٹی کتنوں کو دے رکھی ہے؟ شاہ صاحب نے فرمایا جی، حضرت صاحب نے فرمایا جی، پیر صاحب نے فرمایا جی۔ پیر صاحب جو فرماتے ہیں ایک تو ہے نا دلیل قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، فلاں کتاب میں ہے، اور ایک کتاب ایسی ہے جو دنیا میں موجود نہیں، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں تو ہوگا۔ بھائی یہ تیجا کرتے ہو اس کی دلیل جی کہیں نہ کہیں تو ہوگی، پیر صاحب نے جو کہا۔ بھائی یہ مرنے کے بعد دفن کر کے اذان دیتے ہو، دلیل کہیں نہ کہیں تو ہوگی۔ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء غلط کہتے ہیں۔ ارے بھائی تم قبر پہ کھڑے ہو کر کہتے ہو دے داتا دے داتا، آیا ہوں تیرے در پہ کچھ لے کے جاؤں گا، اس کی دلیل جی کہیں نہ کہیں تو ہوگی۔ ہمیں نہیں پتا، ان کو تو پتا تھا نا یہ کہیں نہ کہیں ہوگی۔